السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 462 ہے. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی ابن ماجہ کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا، ما یبکیک، کیا چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں میں نے رسول اکرم سے سنی تھی اور وہ یاد آ رہی ہیں، وہی سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. تو اس میں سے ایک بات انہوں نے کہا کہ ایک بات تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دکھاوا جو ہے یہ شرک ہے، ریاکاری شرک ہے. تو میں نے اس پر آپ سے بات کیا. دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَضَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کس سے؟ جو اللہ کے ولیوں سے اندر سے دشمنی رکھتا ہے. بخاری کی بھی روایت ہے، من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے تو اس سے میرے جنگ کا اعلان ہے. تو سوال یہ ہے کہ ولی ہے کون؟ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا پہچان آئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جن کو ولی مانتے ہیں وہ واقعی میں ولی ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. یہ دونوں باتیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں یا ولایت؟ دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا کہ بیچ میں کوئی تیسرا نہیں رہنا، اس کو کہتے ہیں ولایت. ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے معنی قریب کے بھی ہیں، بہت سے اور الگ الگ معنی لسان العرب وغیرہ میں لمبی چوڑی لسٹ گنائی ہے. لیکن یہاں پہ جو ولی ہمارا ہے وہ جو مراد ہے اس پر وہی ہے کہ جو اللہ والا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم ولی کسے جانتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس سے کرامت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بھول ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرامت کون دکھلائے گا؟ دجال دکھلائے گا. دجال سے زیادہ کرامت اس دھرتی پر کوئی نہیں دکھلائے گا. آخری کرامت وہ دکھلائے گا، بولے گا مر جاؤ، بندہ مر جائے گا. پھر بولے گا اٹھ جاؤ، بندہ اٹھ جائے گا. اب یہ لاسٹ کرامت ہو گئی نا. جو لاسٹ کرامت دکھلا رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بدمعاش آدمی ہے. تو کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہے. یہ پہلے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہی ہے جس سے کرامت ہو. یہ ہماری پہلی غلط فہمی. اس لیے ہم کبھی بھی اللہ والے تک پہنچ ہی نہیں پائے آج تک، کیونکہ ہمارا معیار ہی دوسرا ہے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تو ان کے رہنے لگے. مہینہ بھر رہے، 2 مہینہ رہے، تو وہ ایک دن جانے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے، ہمارے ساتھ یہاں رہے، مسجد میں نماز پڑھتے، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آئے کیوں تھے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں
لیکن اس درمیان میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس درمیان میں کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جو میں نے سنت کے خلاف کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہے. کہا تو آپ جس کو تلاش رہے ہیں وہ چیز الگ ہے، یہ دوسری چیز ہے. حتیٰ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں حقیقت میں ان کو سنت سے اتنا پیار ہوتا ہے، حبیب مصطفیٰ کی بات سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اگر وہ مرنے کے قریب ہوں اور ان کے خلاف سنت کے خلاف، ان کے سامنے سنت کے خلاف کام ہو جائے تو ان کا ماتھا ٹھنکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت ہے، چاقو مارا جا چکا ہے، اور ایک صاحب آتے ہیں اور ان کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہے. اس وقت بھی ان کو ٹوکتے وہ، جبکہ خود اپنی بڑی مصیبت پہ کیا ہے، گرفتار ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت تھا، اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک گھر کا بچہ تھالی زمین پہ رکھے ہوئے تھا، تھالی جانتے نا، تھالی زمین پہ رکھے ہوئے تھا اور اس کو بجا رہا تھا. جب تھالی زمین پہ رکھ دی گئی تو وہ ڈھول کی شکل ہو گئی. جو اجازت ہے وہ دف بجانے کی ہے کہ ایک طرف خالی رہے اور ایک طرف پیک رہے، ادھر سے کوئی بجا دے تو اس کی اجازت ہے. یہ بچے نے کیا، حالانکہ بچہ تھا، یہ بچے نے کیا کیا کہ اس کو زمین پہ رکھ دیا تو دونوں طرف سے پیک ہو گیا نا. وہ بات بھی ان کو کھٹکی کہ یہ ہمارے نبی کے بات کے خلاف ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہماری غلط فہمی ہے، ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت بزرگ کی دلیل ہے. بلکہ میں آگے بڑھ کر کے کہوں کہ کرامت بزرگ کی کمزوری ہے. یہ دوسرا جملہ غور سے سنیے گا، کرامت بزرگ کی کمزوری ہے. یہ بات اسی سے ملتی جلتی بات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے طرف بڑھتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں. جب وہ رکاوٹیں آتی ہیں نا تو کچھ لوگ اس میں سے ریورس گیئر لگا کے کہ یہ راستہ مشکل ہے، بس جہاں تھے وہاں رہو، کیونکہ بہت سی فائلیں بند کرنی پڑتی ہیں، اور وہ فائلیں وہ بند کر دیتا ہے تو اس کا مفاد ٹکراتا ہے، پیسے آنے بند ہو جاتے ہیں، شہرت بند ہو جاتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں عزت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ریورس گیئر لگا لیتا ہے کہ بھیا راستہ بہت مشکل ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو اللہ چاہتا ہے جب وہ ریورس گیئر لگانے کے قریب آتا ہے تو وہ ایک کرامت اس سے سرزد کرا دیتا ہے. جب وہ کرامت دیکھ لیتا ہے وہ شخص نہ تو سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی جو چل رہے ہیں نا اللہ خوش ہے، آگے بڑھتا ہے. تو یہ کرامت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر کمزوری ہے. جی آپ سیدھے راستے پر اللہ کے راستے پہ جانا چاہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پریشان ہوئے. پریشانی کی بنیاد پر کرامت دکھلائی گئی ہے. آپ ایکسلنٹ نہیں ہیں جس کی وجہ سے کرامت دکھلائی گئی ہے. بات میری سمجھے؟ اب اس کو اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں. سب سے زیادہ ایمانی لحاظ سے ایکسلنٹ کون ہوتا ہے؟ نبی کے بعد صحابہ ہوتے ہیں. تم کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جتنی کرامت معلوم ہے، ابو بکر کی ایک بھی نہیں معلوم ہے. حالانکہ ابو بکر بعد الانبیاء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حقیقت یہ ہے، مطلب اس وجہ سے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی ہسٹری پڑھی جائے، ان کی باتیں دیکھی جائے تو ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ میں نے جتنے لوگوں نے مجھ پر یا اسلام پر احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، کسی کا باقی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کا باقی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رب ان کا بدلہ دے گا. یہ ابو بکر سے 10 کرامت بھی آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ کے ملنگ صاحب اور آپ کے بڑھن صاحب اور فلاں صاحب سے آپ 50 کرامت جانتے ہیں.
مجھے کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کرامت ہوئی ہو، یہ ابو بکر سے کرامت کیوں نہیں ہوئی، حضرت عمر سے کرامت کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ریورس گیئر لگانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں ہے، لہذا ان سے کرامت سرزدے کرے گی۔ تو جو مجدد الفسانی نے بات کہی، بڑے اللہ والے آدمی تھے، کہ کرامت بزرگ کی کمزوری ہے۔ پھر ایک بات آگے کہہ رہا ہوں، اس کو بھی غور سے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر کرامت کمزوری ہے، یہ بھی نوٹ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی واقعی میں ایکسلنٹ ہونے کی بنیاد پر ان سے کیا کر دیتا ہے، کرامت سرزد کرا دیتا ہے۔ جیسے جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے، شروع میں LKG UKG میں، تو روتا ہے، کبھی زبردستی ابا لے کے جاتے ہیں، تو وہاں ٹیچر اس کو کیا کرتی ہے، اس کو چاکلیٹ دیتی ہے، چاکلیٹ روزانہ دے رہی ہے، چاکلیٹ دیتی ہے، کبھی پینسل دیتی ہے، آ کر امی سے بولتا ہے امی مجھے چاکلیٹ ملی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں اس لیے چاکلیٹ ملی ہے۔ نہیں، یہ چاکلیٹ تمہاری کمزوری ہے، اس کی وجہ سے چاکلیٹ ملی۔ تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ میں ایکسلنٹ بچہ ہوں اس لیے چاکلیٹ ملی ہے، یہ چاکلیٹ اس کی نہیں ہے۔ لیکن سال میں ایک آدھ مرتبہ ٹیچر ایسا بھی کرتی ہے کہ ایک بچے کی پیٹھ تھپ تھپا کر کے یو آر ایکسلنٹ اور اس کو ایک چاکلیٹ دیتی ہے، یہ اصل کرامت ہے۔ بات میں سمجھا پایا؟ ایسے ہی آپ اس ایکسلنٹ کو پکڑ نہیں پا رہے کہ ایکسلنٹ والی کرامت کون سی ہے۔ سب سے اچھے بچے کو جو دی گئی ہے وہ سال میں ایک آدھ ہے، بقیہ یہ ڈولی جو چاکلیٹ دی جا رہی ہے یہ سب بچے کی کمزوری کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ تو یہ نظریہ پہلے چھوڑ دیں، کیا کہ کرامت بزرگ کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، کرامت بزرگ کی کمزوری ہے۔ اسی بچے کی طریقے سے